الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ پچھلے چند دنوں سے صاحب نسبت بندے کے اوصاف پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ صاحب نسبت بندے کے اوصاف کیا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہے۔ تو مشائخ نے فرمایا کہ صاحب نسبت بندے کی ایک وصف تو یہ ہے کہ وہ متقی ہوگا، گناہ جو ہے نہ خواہشات کے غلبے میں آ کے کرے گا اور نہ ہی غفلت اور روانی میں کر جائے گا۔ کم و بیش زندگی میں گناہ نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا وصف جو مشائخ نے بیان کیا وہ یہ کہ اس کے اوپر فنائیت کا غلبہ ہوگا، ہر وقت اللہ کی یاد اس پر غالب ہوگی۔ آج کی اس مجلس میں صاحب نسبت کا جو مشائخ نے بیان کیے اوصاف ہیں، ان میں سے تیسرا وصف بیان کرنے کا ارادہ، اور وہ یہ کہ جو صاحب نسبت بندہ ہوتا ہے اس کو اپنی نیت کا استحضار ہوتا ہے، یعنی وہ ہر چھوٹے یا بڑے کام میں اس کو اپنی نیت کا بہت اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے، وہ اپنی نیت کے بارے میں غافل نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کسی کام میں اپنی نیت کو حاضر نہیں پاتا تو پھر وہ کام نہیں کرتا۔ نیت کا حاضر رہنا یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ نیت صحیح ہوگی تو اجر ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو صاحب نسبت بندے کا ایک وصف یہ کہ اس کو یہ ایکسپرٹیز حاصل ہو جاتی ہے، آٹومیٹکلی وہ یہ دیکھتا ہے جب بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے آٹومیٹکلی اس کی نظر اس کے دل پہ پڑتی ہے کہ کیا میں یہ کام واقعی اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا اس میں کوئی اور نیت بھی شامل ہے۔ تو جس کو یہ ایکسپرٹیز حاصل ہو گئی مطلب ہے کہ یہ صاحب نسبت بندہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے، فرماتے تھے لا عمل لمن لا نیت لہ، کہ جس کی کوئی نیت نہیں اس کا کوئی عمل نہیں۔ اس لیے نیت کا استحضار، نیت کے معاملے میں ایکسپرٹیز حاصل کرنا یہ صاحب نسبت بندے کا وصف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ اچھی نیت جو ہے وہ چھوٹے کام کو بہت بڑا بنا دیتی، اور بری نیت جو ہے وہ بڑے کام کو بہت چھوٹا بنا دیتی۔ اس لیے نیت کا صحیح ہونا، نیت کے معاملے میں ایکسپرٹ ہونا یہ صاحب نسبت بندے کا ایک بڑا وصف ہے۔ اور کئی مرتبہ اچھے اچھے نیک لوگ جو ہیں بڑی نیکی کر جاتے ہیں مگر پیچھے سے نیت جو ہے وہ مشکوک ہوتی ہے۔ تو صاحب نسبت بندہ وہ ہوگا نیت کا پکا ہوگا،
کام اس نے خالصتاً اللہ کے لیے کرنا ہے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی جنگ میں ایک کافر کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے۔ وہ آپ پہ وار کر رہا ہے، آپ ان پہ وار کر رہے ہیں، اور یہ وار ہونے کا سلسلہ ایسی جگہ جہاں پہنچا جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کافر کے سینے پہ چڑھ بیٹھے، اور قریب ہی تھا کہ اب آپ اپنی مبارک تلوار جو ہے اس کے سینے میں ڈال دیتے۔ اس بدبخت نے ایسے موقع پہ کیا کیا کہ آپ کے مبارک چہرے پہ تھوکا۔ اب نہ اس کے پاس کوئی اسلحہ تھا، نہ اس کے پاس طاقت باقی رہی، نہ وہ ایسی پوزیشن میں تھا کہ حضرت اس کے سینے پہ بیٹھ گئے، تو اس کے پاس ایک ہی چیز تھی، اس نے تھوک دیا۔ اس نے جیسے ہی تھوکا تو اس کو یقین تھا کہ بس اب میری موت قریب ہے، کہ انہوں نے جو ہے وہ تلوار میرے سینے میں ڈال دینی ہے۔ مگر اس کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل نہیں کیا۔ جب قتل نہیں کیا تو اس نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، آپ نے مجھے قتل نہیں کرنا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی قتل تو کرنا چاہ رہا تھا، اتنا جو جھگڑا ہوا ہے اور اتنی جو لڑائی اور جنگ ہو رہی ہے تیرے ساتھ، مگر جس وقت تو نے میرے منہ پہ تھوکا اس سے پہلے تک تو میں خالصتاً اللہ کے لیے تجھے قتل کرنا چاہتا تھا۔ جب تو نے تھوکا تو اب تیرے قتل کرنے میں میرا اپنا غصہ، ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا کہ اس نے کیوں تھوکا میرے منہ پہ۔ تو جب میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا اس کے اندر، اب نیت بدل گئی، اب تجھے قتل کرنے کا مجھے اجر وہ نہیں ملے گا، اس لیے میں نے تجھے قتل نہ کیا۔ اللہ اکبر! این جنگ کی حالت میں، این وار ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں اور تلوار چلا رہے ہیں، اس کے بیچ میں بھی نیت کیسے حاضر ہے۔ تو صاحب نسبت بندے کا بڑا وصف یہ ہے کہ اس کی نیت زندہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح نیت نصیب فرمائے اور اس وصف کا ایکسپرٹ بنائے۔ صاحب نسبت بندہ ایسے بے دھیانہ نہیں ہوگا کہ نیک کام کرے گا اور اس کی نیت کچھ اور ہوگی۔ جیسے کئی مرتبہ عام لوگ جو ہے صدقہ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مشہوری ہو جائے کہ جی ہم اتنا اتنا جو ہے وہ غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ صاحب نسبت بندہ اپنی نیت کے بارے میں بڑا کلیئر ہوگا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تجھے اپنے من کا پتہ ہوگا تو تجھے زندگی کا پتہ ہوگا۔ اور جس کو یہی نہیں پتا کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے، کام نیکی کا کر رہا ہوں اور اندر کوئی اور ہی پیچھے گیم چل رہی ہے، تو ابھی اس کو کچھ نہیں پتا، ابھی تو وہ صاحب نسبت نہیں، ابھی تو وہ نیک بھی نہیں ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے نماز یا عبادت کی دکھلاوے کے لیے، اس نے تو شرک کیا۔ تو یہ نیت کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ صاحب نسبت بندہ ایکسپرٹ ہوتا ہے اپنی نیت کے معاملے میں، اس کا ہر کام خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین
الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.